वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पेशावर के तारीख़ी किस्सा खानी बाज़ार से, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग जो सूबाई हुकूमत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके बारे से क्या सोच रखते हैं, कैसा समझते हैं कि हुकूमत की 4 सालों के दौरान कैसी कारकर्दगी रही, वफाक से उनके क्या गिले शिकवे हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, हर हुकूमत ये दावेदार है कि उसने 4 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आने वाले इलेक्शन में वो दोबारा से इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है। लेकिन इस सवाल का जवाब लेंगे अवाम से और पेशावर के किस्सा खानी के बाज़ार के लोगों से कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा पाते हैं अपनी हुकूमत को। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपसे, कैसा 4 साला हुकूमत यहाँ के पीके की आपको कैसी लगती है? जो हुकूमत ने दावे किए थे क्या पूरे हो पाए हैं? कितनी बेहतरी आई है सूबे के अवाम की ज़िंदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अब्दुर्रज़ाक किस्सा खानी बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ। ये पीटीआई हुकूमत ने हमसे इतने वादे किए हैं, इन्होंने एक वादा भी हमारे साथ पूरा नहीं किया। इस बाज़ार में हम दुकानदारों को इन्होंने बोला है कि 29 करोड़ रुपया हमें पेशावर के लिए किस्सा खानी के लिए हुकूमत की गया है, जिसमें हम इसके बाज़ार के डेकोरेट बनाएंगे, उसको यूरोप का बाज़ार बनाएंगे, यूरोप का। जो अभी तक इन्होंने 10 रुपये भी खर्च किस्सा खानी बाज़ार में नहीं किए। किस्सा खानी बाज़ार इसी तरह हम खड़े हैं, इधर हमें 18 धमाके हो चुके, बम ब्लास्ट धमाके हुए हैं। दहशत गर्दी में तो कमी आई है ना? अभी कमी आई है, पहले तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम इनके पास हम गए हैं। इन्होंने हमें 2 करोड़ 85 लाख रुपए का ऐलान किया था। ये काजी प्लाजा है जिधर बम ब्लास्ट हुआ था। इन्होंने 1 करोड़ 41 लाख रुपए हमें दिया, बकाया पैसों का अभी तक हमें पता नहीं चला कोई भी। इमरान खान साहब तो ये दावा करते हैं कि KPK की जो हुकूमत है वो बेस्ट हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान की बाकी सूबाई हुकूमतों से। पेशावर में तो जो इमरान खान का खाली इनके दावे ही हैं, इनके धरने ही हो दावे, इसीलिए इनको लेकर डूबे हैं। इनके पास वर्कर नहीं है काम करने के लिए। इस बाजार में, सारे बाजार में आप खुद विजिट करें, 4 आने इस बाजार में अभी तक पीटीआई हुकूमत ने नहीं खर्च किए। हम इनको क्या कहें, किधर काम किया? इनको कौन वोट देगा? कोई भी वोट इनको नहीं देगा। जो लोगों ने क्या लगता है अगले इलेक्शन में पीटीआई की हुकूमत यहाँ से दोबारा से अलविदा हो चुकी है? इंशाअल्लाह पीटीआई हुकूमत को वोट पेशावर में अभी आप लगता है आप पीटीआई के मुखालिफ हैं? मैं मुखालिफ नहीं करता हूँ, हमने खुद पीटीआई को वोट दिया है। पेशावर में सब लोगों ने वोट दिया। हुकूमत की तब्दीली आएगी, आदमी आएगा, तब्दीली आएगी। तब्दीली कोई नहीं। अस्पतालों में जाकर देखो, 2-2 आदमी पड़े हैं पेशावर बेड में, जाकर आप कहते हैं मैं तो अस्पतालों की तब्दीली लाया हूँ। थानों की तब्दीली क्या लाया? थानों की तब्दीली रोजाना जुर्माने इनकी हुकूमत में 40-40 हज़ार रुपये जुर्माना, 50-50 रुपये जुर्माना हो रहा है। तो ये सब क्या लगता है आपको कि क्या हुकूमत जो जैसे ये बात कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी वाकई इतनी खराब है कि दोबारा जीत नहीं पाएंगे? ये बात तो सही कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि ये जीते। आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में? हमने इन्हीं को दिया था। आपने पीटीआई को वोट दिया था? गलती से। ये नहीं गलती क्यों? वो तो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे पुलिस बेहतर कर दी, थाने बेहतर बनाई है सारी, लेकिन किसानी का शहर के अंदर जो ये तोड़ फोड़ हो चुकी है, जो इन्होंने किया है, ये छुपा हुआ तो नहीं है। कैमरा आपके पास है, आप रिकॉर्डिंग करके जाकर उनको दिखाएं ये क्या कर रहे हैं। इधर सब दुकानदारों को उठा उठा के किसी को 30,000 जुर्माना, किसी को 20। ये क्या हो रहा है? लेकिन तजावजात के खिलाफ अगर ऑपरेशन होगा तो लोगों को उठाना पड़ेगा ना। तजावजात जो है क्या है, एक दुकानदार को इतना हक भी नहीं है अपने बाहर एक कुर्सी रखे। पेशावर शहर हमें थोड़ा सा बेहतर तो नजर आया है, सफाई नजर आई है। जीटी रोड पे बाहर की साइड पे, बाहर अंदर की साइड आप पेशावर शहर, आप पेशावर सिटी में घूम लें, आपको कहीं भी काम नजर नहीं आएगा। जो इनके दावे हैं जो है वो सब बाहर साइड में है। आपने किसको वोट दिया था जी आखिरी इलेक्शन? बात है जी, अल्लाह जानता है, हमने पीटीआई को वोट दिया और बड़े अरमानों के साथ। हम सब यानी अपने बच्चियों तक को हमने लाइन में खड़ा करके वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे अरमान आंसुओं में बह गए हैं। और दूसरा एक और शहर में कहता हूँ कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ। 4.5 साल हो गए हैं, इन्होंने पेशावर मेट्रो वे की अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं आई है। ये अगले 10 सालों में नहीं बनेगी। ये इंतहाई काम करने को होता है इनका इरादा है, लेकिन ये अमली तौर पर कर नहीं सकते। ये आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा KPK की आवाम बेशऊर है। हर दफा नए लोगों को बगैर बरादरी के, बगैर किसी पार्टी बेस पे लोगों को देते हैं वोट, लेकिन फिर वोट पर छीनना भी जानते हैं। इमरान खान तो हम कह रहे हैं कि अब भी आपके पास टाइम है, 1 साल है, आप कुछ करके बताएं। लगता है कि आपको अगर आप तजिया करें इलेक्शन का, आने वाले इंतखाबात के अंदर क्या पीटीआई दोबारा जीत पाएगी? यार मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल नजर। मैं आप पेशावर के लोग ऐसे नहीं है, वो तो आजमाते हैं। पहले उनको दिया था मौलाना को, वो भी फेल हो गए। ANP सबको आजमाया, वो अभी किसी और को आजमाएंगे। उनसे तो बेहतर है, कहते हैं ANP की गवर्नमेंट से बेहतर है। सर जी, आप एक किसी मौलाना साहब को आप कहते हैं कि जी ये लाहौर की बात से ड्राइव करके ले जाएं, तो
تو ان کی نیکنامی کی وجہ سے تو ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں نا. آخر ایمبلٹی بھی ہونی چاہیے. ان کے وزراء کٹوے ہیں, کام کے آتا نہیں ہے, پیسے لگانے آتے نہیں ہیں, وہ سارے پیسے رہ جاتے ہیں اور سال گزر جاتا ہے. چلیں کوئی کرپشن میں تو کمی واقع ہوئی ہے نا جی, یہ دعویٰ تو ہے نا عمران خان صاحب کا, کرپشن میں کمی واقع ہوئی ہے, پٹواری کلچر ٹھیک ہوا ہے, پولیس تھانے بہتر ہوئے ہیں. نہیں ہوئے جی, کچھ بھی صحیح نہیں ہوا. یہ ایسے ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے ہم لوگوں سے, ہمارے پشوری لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. یہاں پر یہ ریڑھی والے, ہاتھ ریڑھی والے غریب ہیں, بہت خدا کے مسکین آج. ان لوگوں نے بھی عمران خان کو ووٹ کیا ہے. میرا اپنا جو تعلق ہے تو ANP سے ہے. میں نے بھی ANP کو ووٹ نہیں دیا, میں نے PTI کو دیا. میں نے کہا چلو یار کچھ اچھا کام کر لیں گے, لیکن انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا. کو کچھ بہتری نظر آتی ہے حکومت کی؟ صدر صاحب نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. ریئلی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ PK2 کا ایریا ہے, اور ابھی تک شوکت یوسفزئی کو تقریباً کوئی 4 سال ہو گئے ہم نے اس کے چہرہ نہیں دیکھا ہے. صرف ہم اس کو ٹی وی میں جا کے وہاں پہ ڈسکشن میں دیکھتے ہیں. دوسری بات ہے PK3 آپ دیکھ لیں, وہاں پہ جاوید نصیب ہے, ان کی آپس کی آن بند لگی ہوئی ہے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہے, اور ان کے اپنے جو ممبران ہیں وہ بھی سارے منحرف ہیں. عمران خان صاحب بھی کبھی اس حلقے میں آئے ہیں کہ گھومے ہیں؟ عمران خان کو ہم نے فل میجورٹی کے ساتھ ان کو میں نے جتایا ہے. وہ صرف بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ان کو ڈکٹیشن وہاں پہ اصل میں اس کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ KPK پہ لوگوں نے ان کو باری میجورٹی کے ساتھ مینڈیٹ دیا تھا. ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل جل کے ان کے ساتھ پرابلم شیئر کریں, لیکن وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے باہر ہی نکل رہا ہے, اور اس کی جو ٹیم ہے وہ ساری فلاپ ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں, صرف ان کے بینر ہی نظر آئیں گے, کام ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. کیا لگتا ہے آپ کو جی دیگر صوبائی حکومتیں ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کمپیریزن کرتے ہیں پنجاب کے ساتھ کہ پنجاب سے یہ بہتر حکومت ہے KPK کی؟ سر میں آپ کو یہ بتا دوں نا, سب سے پہلے عمران خان جو تھا وہاں پہ وہ دھرنے دے رہا تھا. اتنا ٹائم ان کے پاس تھا نا یہاں پہ ترقی کے کام کروانے کا, پشاور کو صوبہ سرحد KPK کو بنانے کا بہت وقت اس کو چانس ملا تھا, لیکن اس چانس کو اس نے ضائع کیا ہے. اور ابھی آپ اس روڈوں کا حال دیکھیں, قصہ خانی کی تاریخی بازار ہے پشاور, اور یہ اوپر تاروں کو دیکھیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگلی دفعہ عمران خان یہاں KPK سے منتخب ہوں گے. ایسے لگتا ہے کیونکہ اس نے سارے جو ہے نا پنجاب پہ اس نظر رکھی ہے. کہتے ہیں کبھی نواز شریف کو اس کے خلاف یہ کیا اس نے, کبھی کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں وہ تو ضروری تھا نہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے, دھاندلی کو روکنے کے لیے. اگر احتجاج نہیں ہوگا, اپوزیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب یہاں کے عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, یہاں پہ بھی کام کروانا چاہیے. کھٹک صاحب کیسے ہیں CM جو آپ کے KPK کے؟ اوکے سر, میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کا گن اس نے اٹھایا, ایک دم نہیں اٹھایا تھا, آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے والے حکومت PTI کا ابھی ہے نا انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں یہاں پہ تبدیلی چاہتے ہیں. آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ میں قبائل ہوں نا, ٹھیک ہے, میں سپورٹ اس واسطے سے کیا کہ حالات دیکھے نا تو بہت اچھا ہے. ایک کام اگر نہیں ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, حکومت کیسی جا رہی؟ میں نیشنل پارٹی کا آدمی ہوں, لیکن جو ابھی عمران خان کا جو حکومت آئی ہے اس نے اسپتال, ایجوکیشن اور سڑک اور یہاں پر جو فٹ پاتھوں پر لوگ قبضہ کیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اس لیے ہم خوش ہیں اور نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ ہم اس کی ووٹر ہوں گے. تھینک یو. ایک بات ہے نا کہ غریب بندوں کو اسپتال میں جاتا تھا, آپ ایک انجیکشن جو ہے نا 5 روپے کی, وہ بھی غریب آدمی کو یہ کہتے ہیں ہاسپٹل بہتر ہوئے, باہر سے لے کے اس کو. آپ کیا کہتے ہیں, آپ یہ ہمارے نوجوان آپ آگے آ جائیں. عمران خان نے ایک صحت کارڈ بنایا ہوا ہے, تقریباً اس میں 4.5 لاکھ پہ, جو 4.5 لاکھ جتنا خرچہ وہ اس آپریشن پہ آتا ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے. تو پھر تو بہت بہتری ہوئی ہے, بہت بہتری ہوئی عمران خان آنے سے, بہت بہتری ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں تحریک انصاف میں ہوں بھی نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں, لیکن جو انہوں نے اچھا کام کیا اس کو تو ہم بیان ضرور کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پشاور کے قصہ خانی بازار کے اندر عوام سے بات چیت کریں گے, ان سے پوچھیں گے صوبے کی حکومت کیسی ہے, وفاق سے ان کی کیا توقعات ہیں, اور آنے والے انتخابات میں وہ کس کو الیکشن جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے, لیکن اس کا کام دیکھ کے بہت متاثر ہوں میں. انشاءاللہ آئندہ ووٹ میں PTI کو دوں گا, لیکن یہ لوگ جو ہے اللہ سے بھی گلے کرتے ہیں, بیچارہ عمران خان ہے. دکاندار 60,000 1 لاکھ کرایہ دیتے ہیں, اس کو پکڑ کرے لے جاتے ہیں, جیل لے جاتے ہیں, 30,000 جرمانہ دیتے ہیں. یہ تبدیلی تو ایسے
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम मौजूद हैं आज पेशावर के किस्सा खानी बाजार के अंदर। बात हो रही है सूबाई हुकूमत की, कैसी जा रही है सूबाई हुकूमत, इमरान खान साहब के दावे और परवेज खटक साहब के दावे, आप क्या कहते हैं इस पे? पीटीआई में तो सबसे पहले तो ये ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, बेहतरी की है उन्होंने, बेहतरी की है। सबसे पहले तो ये की है जो अब पहले देखे, पहले इसमें बेल्ट लोग जब घर से आ रहे थे तो बाय रोड पे उसका बेल्ट नहीं था। बेल्ट तो इंसान की सेफ्टी के लिए होता है। आप समझते हैं ट्रैफिक पुलिस को बेहतर किया है? बहुत बेहतर किया है और पुलिस को भी बहुत बेहतर किया है और अस्पताल में भी बेहतरी आई है। और ये अभी हमारा ये BMT जो नया प्रोजेक्ट बना हुआ है 30 किलोमीटर का, इसका भी बहुत ये जो मेट्रो जो होता है ना। लेकिन लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। शिकायतें लोगों को क्यों है? नहीं, वो तो आपको पता है मुख्तलिफ पार्टी की मुख्तलिफ शिकायतें होती है ना। मैं हूँ PTI का, मैं उसका बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि उसने काम किए हैं। और जो नून लीग या नेशनल पार्टी वो तो सब कुछ कहते हैं। मैं देखो मेरा भाई है वो पीपल पार्टी में, वो भी मेरे साथ घर में लड़ते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि PTI है सबसे। आप आइंदा वोट भी PTI को देंगे इंशाल्लाह? आपने किसको वोट दिया था? मैंने भी PTI को। तो अब आप मुतमईन अपने वोट से, जो आपने वोट दिया ठीक दिया? मैं मुतमईन हूँ। मेरा इलाका जो है ना वो PK9 है और मैं अगर कसम भी खा लूँ ना तो मैं शायद गुनाहगार ना हूँ, क्योंकि हमारे इलाके का जो MP है ना अरबाब जानदाद, तो उसने जितना भी PK9 है ना उसमें बहुत काम किया है इंशाल्लाह। लेकिन क्या लगता है आपको इतने वोट मिलेंगे जितने पिछले इलेक्शन में मिले थे? इंशाल्लाह मिलेंगे। पिछले दफा तो कम मिले थे, इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में जो है तो बहुत ज्यादा मिलेगा शायद पूरे पाकिस्तान में। पिछली दफा तो नवाज शरीफ ने दानदी भी की थी मुख्तलिफ किस्म की, और आइंदा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत आएगी। क्यों जी, आपको लगता है पेशावर की कारकर्दगी अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTI का कारकर्दगी बहुत अच्छा है। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से, लेकिन इसका काम देख के बहुत मुतासिर हूँ मैं। इंशाल्लाह आइंदा वोट मैं PTI को दूंगा। लेकिन ये लोग जो है अल्लाह से भी गिले करते हैं, बेचारा इमरान खान है। इमरान खान तो आम इंसान है, अल्लाह से गिले करते हैं लोग। यानी पिछला वोट आपने JUI को दिया था? हाँ, JUI को दिया था। इंशाल्लाह इस दफा PTI को देगा। इस बार आपने फैसला किया आप PTI को वोट देंगे? बिल्कुल फैसला किया PTI को देगा। और ये लोग जो गिले करते तो अल्लाह से भी कर दे, तो इमरान खान बेचारा इंसान है। आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा काम हुआ जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा? मैं आपको अभी क्या क्या बताऊँ उसका। पुलिस वाला अच्छा हुआ है, अस्पताल अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया उसको मैंने। सड़क हुआ अच्छा है, सब बहुत काम शुरू है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि बस 60 साल का गन 5 साल में साफ हो जाए, ये तो कैसा हो सकता है? तो टाइम लगेगा उसमें। आप क्या कहते हैं जी? आप जो नौजवान हैं, नौजवान तो अक्सर इमरान खान साहब के फैन है। हाँ फैन है, बिल्कुल इमरान खान सही आदमी है, कर्ब नहीं है और काम भी अच्छा करता है। आप KPK की हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? यार ये तब्दीली ऐसे तो नहीं होता यार। दुकानदार 60,000 1 लाख किराया देते हैं, उसको पकड़ करे ले जाते हैं, जेल ले जाते हैं, 30,000 जुर्माना देते हैं। ये तब्दीली तो ऐसे नहीं है। आपको क्या लगता है हुकूमत की मेन जो आपकी जो लोगों की ख्वाहिश थी जो नहीं हो सका पेशावर के अंदर? यार बादशाहखानी नहीं है, वो जिंदाबाद है। तो आप तो फिर ANP के वोट? बादशाहखानी जिंदाबाद है, गरीबों के लिए अमीरों के लिए एक जैसा है। आपने वोट किसको दिया था, सही से बताइएगा? मैंने इमरान खान को दिया था, लेकिन उसने ठीक नहीं किया। ये तब्दीली से नहीं है। ये कैसे हो सकता है आप इमरान खान को वोट दें और बादशाह खान के फैन हो? बादशाह खानी पहले बादशाह खानी थी ना यार, उसके अरमान आ गए। अब आप क्या कहते हैं जी? आप क्या KPK की हुकूमत के बारे में आपकी राय क्या है? PTI की हुकूमत के बारे में आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, बोलने का कुछ बाकी नहीं है। KPK का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। यहाँ का पैसा इस्लामाबाद पर खर्च करा है, वहाँ धरना देना। इस्लामाबाद में कैसे खर्च कर रहे हैं? इसलिए करेंगे धरना देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। या उनके बाप के पैसे क्या वो लाके खर्च कर दे। यहाँ KPK में उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ का पैसा उधर ले जाते हैं। क्या आप क्या समझते हैं क्यों नहीं काम कर सके KPK की हुकूमत? लोग तो कह रहे हैं, बाज लोग अभी मुझे नौजवान मिले हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम है, अगला इलेक्शन भी PTI जीतेगी। बात ये है कि 2017 है, 2017 में हमको बहुत आगे निकलना था। 2017 में हम वो पिछले 2012 की बातें कर रहे हैं, तो ये सही बात तो नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है? बहुत अच्छा कारकर्दगी। हम भी गरीब लोग हैं, इधर चाबड़ी लगाता है, खूब तकलीफ हमारा को हो गया। हो काम बहुत ज्यादा किए, उधर GT रोड जो है कितना काम किए, लोग तो नहीं देखते। खैर ये जगह भी बन जाएगा। हुकूमत किसकी अच्छी है, परवेज खटक की या शहबाज शरीफ की? सब अच्छी है, लेकिन आप बड़े सियासी आदमी हैं, सब कुछ कह रहे हैं। आपको कौन सी हुकूमत अच्छी लगती है, परवेज खटक की या शहबाज शरीफ की? अरुण बिलोर की। अच्छा, आप ANP के सपोर्टर हैं। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है KPK की हुकूमत? बहुत अच्छी है हुकूमत की कारकर्दगी, अच्छी है। इमरान खान अच्छे काम कर रहे हैं,
لیکن یہ 70 سال کا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ ایک دن میں صحیح نہیں ہوتا. ان کے لیے عمران خان ہی صحیح کام کرے گا. آئندہ انشاءاللہ ان کو ہم وہ دیں گے، موقع دیں گے. تو یہ انہوں نے ہمارے فٹ پاتھ بھی صحیح کیے ہیں، روڈ بھی صحیح کیے ہیں، اور یہ مزید ترقیاتی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم ان کو سپورٹس کریں تو امید ہے کہ اور بھی اچھے کام کریں. آپ نے آخری الیکشن میں کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے ابھی عمران خان کو پہلے دیا تھا 2013 میں. انشاءاللہ اب بھی اس کو دینے کا ارادہ ہے، اور اپنی پوری فیملی کو کہتا ہوں کہ جو بھی ہو لیکن ایماندار لوگوں کو ووٹ دیں. ایسے یہ جو ہیں یہ سارے یہ جو پیچھے گزرے ہوئے ہیں 50 سال میں، چہرے بدل کے آتے ہیں، لوگ وہی ہیں. وہ بلاول ہے اور وہ جو ہے تو لیکن پرویز خٹک صاحب بھی تو چہرہ بدل کے آئے ہیں، وہ بھی دیگر پارٹیوں میں رہے ہیں. نہیں، وہ تو خیر اتنی دفعہ نہیں آئے جتنی دفعہ یہ آئے ہیں. تو ہم ان کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے بہت چانس دیے ہیں. 50 سال کو ان کو چانس دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ملک کو لوٹے اور لوٹ کے برباد کر دیے. کون سی حکومت چاہیے، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، یا پرویز خٹک صاحب کی؟ یا زه بس پیټای ان شاء الله حکومت بخوي عمران خان صاحب ولا او بل مو پښتون دا مو پښتنو دا توجه ورګي ویلې ځا مو پښتونخوا ته چوک دوم توجه نه ورګي. عمران خان صاحب پیټای ولا غاډي توجه دي صوبه سرحد د پښتونخوا ته ورګي. مو دا پیټای حکومت ان شاء الله جر خوي. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب تو یہاں سے دوبارہ پی ٹی آئی جیتے گی؟ انشاءاللہ بالکل امید. جو خان صاحب نے یہاں پہ جو کام کیے ہیں، پی ٹی آئی نے جو یہ 4 سالوں میں جو کام کیا یہاں پہ، انشاءاللہ اسی بنیاد پہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی. شکوے کیوں کرتے ہیں جی کام ہوا نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہوا. جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض کام ہے جو لوگوں کی ایشوز ہے کہ مطلب کہ خانی بازار یہ جو مین بازار ہے کہ مطلب یہاں پہ تھوڑے بہت پرابلم ہے، جس کی وجہ سے جو بازار کی دکاندار ہے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ کسانی بازار کو ہم بہت جلد ایک رول ماڈل بازار بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک 5-6 مہینوں میں آپ کو پورا پشاور آپ کو مکمل بدلہ نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں جی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں کے پی کے حکومت کے بارے میں عمومی ان کی رائے کیا ہے؟ یہاں پہ یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے یہاں پہ جو دعوے کیے تھے کہ ہم یہاں پہ تبدیلی لے کے آئیں گے، ابھی تک انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی نہیں لے کے آئے. فیس بک کے حد تک جو سوشل میڈیا ہے ان کا پتہ نہیں اپنا کیا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پہ ان کی یہ چینج ہے. باقی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیم وہی ہے. ہاسپٹلس کی اگر آپ دیکھ لیتے تو ان میں بھی کوئی چینج اتنا خاص ہے نہیں. یہاں پہ پولیس والوں کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چینج کیا، یہ چینج کیا، کچھ بھی چینج نہیں کیا. لیکن کئی لوگ مجھے بڑے خوش ملے ہیں، کہتے ہیں اچھی کارکردگی ہے، دوبارہ پی ٹی آئی جیتے گی. نہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کے پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، پارٹی سے کچھ بینیفٹ لے رہے ہیں. اب کمپیریزن کریں پنجاب حکومت کا اور کے پی کی حکومت کا، کون سی حکومت بہتر لگتی ہے؟ ابھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ زیادہ انہوں نے جو کنسٹرکشن وغیرہ کی ہے، روڈیں انہوں نے بنوائی ہے، ہاسپٹلس میں ان کو جو میڈیسن وغیرہ دے رہے ہیں. اگر یہاں پہ ہم کمپیریزن کر لیں تو ہمیں تو تھوڑا سا وہ بہتر نظر آ رہا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، میری حکومت کرپٹ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ان کی یہ بات درست ہے؟ نہیں، انہوں نے جو آفتاب شیرپور صاحب جو تھے ان کو حکومت سے نکالا تھا. کیوں نکالا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ چوری کی ہے، کرپشن کی ہے نا. اب واپس آ گئے تو کیا ہوا؟ اگر انہوں نے وہ توبہ کر لیا کہ دوبارہ وہ کرپشن نہیں کریں گے. ان کے اپنے جو وزیر تھے انہوں نے جو کہہ رہے تھے کہ وزارت ان سے لی تھی، کرپشن کی تھی، تو دوبارہ تو کیا وہ دوبارہ چوری نہیں کریں گے؟ تو کرپشن تو ابھی تک ہو رہی ہے. جو آفتاب شیرپور والے کی جو پارٹی ہے انہوں نے. چلے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے قصہ خازانی کے بازار کے دکانداروں سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اصل میں جو پی ٹی آئی نے جو کیا ہے وہ کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں کر سکی. 67 سال کا گند ہے، وہ خواہ 3-4 سال میں ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا جی؟ عمران خان کو. تو لیکن اگلی بار انشاءاللہ نہیں بس ختم. اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید، ہم موجود ہیں پشاور کے قصہ خانی بازار کے اندر. آپ نے یہ چھاپڑی لگائی ہے، آپ حکومت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ حکومت اچھی ہے کے پی کے کی؟ بھائی بات یہ کہ اچھی بھی ہے، کیوں کم غیر قانونی ہے نا. تو پہلے حکومت تو ہمارے ساتھ غریب لوگ کے ساتھ گزارا کرتا تھا. 300 200 500 ہم کو جرمانہ لگا. ابھی 4000 5000 ہم سارا صبح سے شام تک 500 400 سے زیادہ نہیں کما سکتے. تو 4-5 ہزار جرمانہ ہوتا ہے آپ کو؟ ابھی 4000 5000 10000. تو ہم یہ نہیں بولے گا کہ یہ برا یا کیا. تو ہم غریب لوگ کے لیے بہت تکلیف ہے. جرمانے 5-6 ہزار تو غریب آدمی کے لیے زیادہ نہیں ہے جی. ایک بار ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ تو پھر جاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے ہم تو جائے گا. یہ موٹر والا یہ سب کو جو انصاف تو نہیں کرتے ہیں، صرف غریب لوگ کے لیے تکلیف ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں حکومت کے بارے میں؟ یہ ہم کو تو ابھی پتہ ہے کہ اتنے سالوں میں تو کبھی نہیں اسی طرح کام نہیں کیا نا. تو انشاءاللہ اب یہ غریب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اسپتال جائے
یا کوئی تانا جائے تو ان کو پتہ چلتے کہ کوئی تبدیلی آئے یا نہیں. ہمارے لیے تو بہت اچھے. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا آخری الیکشن میں؟ ہم نے اسے عمران خان کو. تو آپ آئندہ الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. میرے اس ٹائم پہ 37 سال عمر ہے. 37 سالوں میں نے کبھی کوئی حکومت میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کام ہوا ہے. اسی حکومت میں کام ہوتا ہے, کام ہو رہا ہے. ٹھیک, اور بہتری ہو رہی ہے. پشتو میں بتائیں وہ کس کو ووٹ دیا تھا؟ کس کو ووٹ دیا؟ ووٹ ہو بس عمران. اب کس کو دیں گے الیکشن میں؟ گورو انصاف والا انصاف غریب سر. ہم نے سب کی تاریخ انصاف والے نے ووٹ دیا, سب نے دیا, مگر تاریخ انصاف والے نے اس کو چاہیے کہ وہ غریب کے لیے کچھ کرے. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا جی؟ عمران خان کو. لیکن اگلی بار انشاءاللہ نہیں بس ختم. کیوں ختم؟ بس نہیں ہے. بس یہ پشاور کے لوگ ووٹ اگلے الیکشن میں چینج کرتے ہیں, ہر دفعہ لیڈر چاہیے. عمران نہیں چاہیے ہمیں. عمران آخر کیا غلطی کیا ہوئی ہے؟ وہ تو اتنا اچھا کام ختم کر دیے. غریبوں کو بگا رہے, 10,000 5,000 جرمانے روز لگا رہے. ٹوٹل 100-200 کماتے ہیں, 10-5,000 دیتے ہیں. وہ وہاں پر جرمانے ادا کرتے ہیں. یہاں راستے سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, بھائی آ جاؤ جرمانہ کر دو. کس چیز میں؟ سب کو جرمانے کرتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ کام تو بہتر ہوئے ہوں گے جو آپ کو نظر نہیں آتے. اصل میں جو پی ٹی آئی نے جو کیا ہے وہ کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں کر سکی. 67 سال کا گند ہے, وہ خواہ 3-4 سال میں ختم نہیں ہو سکتا. اور 4 سال دھرنوں میں ضائع نہیں کر دیے. اصل میں وہ ٹھیک ہے. کل سے شوکت صاحب آ رہے ہیں. شوکت صاحب نے تقریباً 55 ارب روپے کا پشاور کو بدل دو. پشاور میں شوکت یوسف زئی صاحب. جی شوکت یوسف. ابھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلقے میں جیت کے دوبارہ آئے نہیں. جی ہم روزانہ میرے گھر میں یوسی میں آتے ہیں. ہم اس کو باقاعدہ ورکر میرے عاصم محیب سب دوست ہیں میرے, شاہد بھائی سب ہم اکٹھے ہوتے ہیں. سب سے پوچھ سکتے ہیں, اندر شہر یوسی میں رہنے والے ہیں ہم, اور ہر ہفتے میں وزٹ آتے ہیں. سر آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سر میں نے بالکل پی ٹی آئی کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. عمران خان ابھی ہم نے لیڈر مانتے, لیکن جو انہوں نے دعوے کیے کوئی سب گراؤنڈ لیول پہ اس کی کوئی اثر نہیں آیا. ابھی تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے. جو یہ لوگ اے سی اور کنڈیشن ہالوں میں یہ تقریر اور اپنی دماغ پاڑتے ہیں نا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ کچھ ڈیلیور کریں. ورنہ خیبر پختونخوا کی یہ روایت رہی ہے کہ اگر جس نے اس کے ساتھ جس حصے سے حکومت کی ہے نا, تو پھر یہ پختونوں نے بھی اس کا بھرپور بدلا. آپ کو کیا لگتا ہے اگلا الیکشن یہاں سے پی ٹی آئی نہیں جیتے گی؟ سر یہ تو عوام کی اپنا ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن جو ہم جس جذبے کے تحت خاص کر یوتھ نکلی تھی اور اس کو اٹھ دیا تھا, لیکن ابھی تک ہمیں گراؤنڈ لیول پر کوئی ایسی منصوبہ یا کوئی ایسی پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. تو اب بھی عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے. سر یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک فیس بک کھلا رہے گا انشاءاللہ عمران خان کا جو پانی دھندا وہ چلتا رہے گا. لیکن یہ سارے فیس بک پہ اب پشاور مین سٹی ہمارے خیبر پختونخوا کی, اب دیکھیں اس پہ مین سٹی میں کوئی ایسے پروجیکٹ یا کوئی مجھے ایسی چیز بتا دے کہ انہوں نے عوام کو ڈیلیور کی ہو. اور خاص کر یہ اب دیکھیں یہ ہمارا صوبہ جو ہے دہشت گردی سے بہت متاثر ہوا ہے. کوئی ایسا ایک پروجیکٹ آپ خود جرنلسٹ ہے مجھے بتا دیں کہ ہے اس نے کیا. فیس بک پہ تو میں بھی کوئی بچہ بھی آ سکتا ہے, کوئی چیز بھی دے سکتا ہے, لیکن ابھی تک گراؤنڈ لیول پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں جی حکومت کے بارے میں؟ سر جی زه دا خواست کوم ټولو ته چې زمونږ په هسپتالونو د غور وشي, زمونږ محلې لرې صفا شي. بل زمونږ په ملک کې ډېر حالات داسې روان دي که نه چې د هغې هېڅ مخنیوی نه کېږي. په هسپتالونو کې ډاکټران د بیمارانو خیال نه ساتي. خلکو ډېرې پراپېګنډې داسې کولې, ډېرې نارې داسې وې چې بھائی په خیبر پختونخوا کې به داسې دغه راشي, داسې مشن به راشي چې خلک به د خلکو خیال ساتي, خلک به خلکو له عزت ورکوي. لیکن نه د مشر کشر داسې څه عزت شته, نه په هسپتالونو کې داسې احترام شته. مشر کشر هم هغې نه ورځ په ورځ حالات چې دی نو خرابېږي, خو بهتر طرف ته حالات نه راځي. زما دا خواست دی چې زمونږ دپاره هر یو داسې صدارت کوي, څوک یې وزیر اعظمي کوي, څه کوي, زمونږ الیکشن څوک ګټي, څه شی کوي, خو چې زمونږ په ملک امن راشي, زمونږ د غریبانو خیرخواهي, زمونږ د ملک محافظ جوړ شي. دا نه چې زه به دا کوم زه به دا کوم او بیا هغه په سیټ باندې کېني, سیټ وګټي, بس صرف د خپل سیټ غالي, سیټ وګټي او بیا چې دی د عوامو فکر هېڅ احساس د هغه سره نه وي. نو زه ستا شکریه ادا کوم چې بھائی زما ټولو ته دا خواست دی چې زمونږ د غریبانو خیرخوا دی جوړ شي. مونږ له نه نواز شریف پکار دی, عمران خان, مونږ له هغه لیډر پکار دی چې زمونږ د غریبانو خیرخواهي, زمونږ د ملک خیرخواهي, د سیټ غل نه چې بس سیټ په ګټم اور بیا بغریبانان دریاب ته غورځوم. پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ٹی آئی کے بارے میں تو جو ان لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, جس طریقے پہ سے کہ اس کو آل اوور دا ورلڈ اس کو ایک آئیڈیل ایک صوبہ بنائیں گے, وہ تو یہ لوگ بنانے میں ناکام رہے ہیں. اور 5 سال حکومت کے گزر گئے ہیں, تو ابھی آخری ٹائم پہ حکومت جو ہے تو اپنے خزانے کھول رہی ہے, جس کا عوام کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی بینیفٹ ہے.
اور جہاں تک اس طریقے کی بات کی جائے، ہم لوگ تو اگر پرسنل لائف سے اگر دیکھنا اسٹارٹ کریں تو ہم لوگ بیسکلی ایک بزنس مین ہیں. یہ کساخانی بازار ہے، سب تاجروں کا ایک شہر ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کو جو ہے تو ایک پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا. سب سے پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 28% ہم لوگوں نے جو بجٹ ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے تعلیم پر ہم لوگوں نے لگایا ہے. تو آج بچوں کو جو ہے تو سرکاری کتاب مہیا نہیں ہے بازار میں. پیرنٹس آتے ہیں در بدر پھرتے ہیں، ان کو کتاب مہیا نہیں ہوتی اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حکومت کی تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو خیر مطلب حکومت کی تو آل اوور ہم لوگوں نے دیکھا ہے. ابھی پاناما کے بھی کیس کو ان لوگوں نے جو ہے تو پیچھے پھینک دیا گیا اور دوبارہ ان لوگوں کو جو ہے تو موقع دوبارہ باریاں دینے کا وقت آ گیا جی. 5 سال پورے ہو گئے ہیں، ابھی دوبارہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو وہ مل جول کا یہ ان کا اپنا بانٹ ہے جو چل رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بنا. یہاں سے عمران خان صاحب جیتیں گے دوبارہ؟ انشاءاللہ امید ہے جی، انشاءاللہ امید ہے کہ جیتیں گے. مگر جہاں تک ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں خود ہی جو ہے تو اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دوں گا، جو اس پر بالکل بھی وہ نہیں کیا گیا، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو ان کو چاہیے اس بار کینڈیڈیٹ کو خود ہی چن کے اور ان سے انٹرویو لے کے ایک ایسے مہذب بندے کو جو ہے تو ٹکٹ دیا جائے جس کا جو ہے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، تاکہ اچھے لوگ آگے آ سکیں. آپ کیا کہتے ہیں جی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں؟ سر اگر میں سوچوں تبدیلی تو آئی ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن ان خاص نہیں ہے کیونکہ 4 سال ابھی تک گزر چکے ہیں، ایسی کوئی خاص تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی. آپ کو کیا لگتا ہے جی لیڈر کون بہتر ہے، عمران خان، آصف زرداری یا نواز شریف؟ دیکھیں سر، بات ایسی ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف وہ کس قسم کے لیڈر ہیں وہ میرا خیال ہے سب جانتے ہیں. لیڈر ابھی موجود دور میں ہے، ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، اور عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو غریبوں کا درد جانتا ہے. اصل میں ہماری یہ کہ پی کے کی عوام جو ہے نا، یہ میرے خیال سے ناشکری ہے، کیونکہ عمران خان نے آگے جو کام اس کے پی کے میں کیے ہیں، اگر آپ پچھلی حکومتوں کا جائزہ لیں تو انہوں نے تباہ کر. ناشکری عوام کیوں ہیں یا زیادہ خواہشات زیادہ ہیں؟ ناشکری اس وجہ سے سر کہ پہلے اسی تھانے میں پہلے گالی اور پھر بات ہوتی تھی، اب اسی تھانے میں پہلے سلام اور پھر کلام ہوتا ہے. تو یہ جو یہاں کی عوام ہے یہ چاہتی ہے کہ وہی دور واپس آ جائے جب پیسے دے کے نوکریاں لی جاتی تھیں، جب کسی بھی محکمے میں کام نکلوانا ہو تو 1500 پیسے نہیں دینے پڑتے کسی کو بھی نہیں دینے پڑتے. چلیں آپ سے پوچھتے ہیں جی، خان صاحب تو بڑے پر امید ہے کہ ہم دوبارہ منتخب ہوں گے. بیسیکلی ایک چانس اور دینا چاہیے، کیونکہ جو ان کی پالیسیز جا رہی ہے اثرات بعد میں نظر آتے ہیں اور چاہیے ہمیں. لیکن چانس عوام دے گی، عوام تو کہتی ہے کہ دوبارہ چانس انشاءاللہ عوام دے گی. اس لیے دے گی کیونکہ اگر بظاہر ہمیں یہ لوکیشن نظر آ رہا ہے، آپ صدر چلے جائیں، یونیورسٹی روڈ چلے جائیں، حیات آباد چلے جائیں، سراؤنڈنگ میں چلے جائیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. آپ دیہات میں چلے جائیں، رنگ روڈز بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہے ہیں، نالیاں بن رہی ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کو دوبارہ ایک میرے خیال سے، میری اپنے اوپینین، اپنا ذاتی رائے ہے کہ ایک بار پھر ان کو ایک اور موقع دینا چاہیے. کیوں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ جیتیں گے؟ انشاءاللہ. تھینک یو جی. ہاں جی، آپ کیا کہتے ہیں، کون حکومت کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے؟ جی حکومت کی کارکردگی نہ تو پی ٹی آئی کی اتنی مضبوط ہے، نہ نواز شریف کی. آپ کس کو ووٹ دیں گے 2018 کے الیکشن میں؟ میں تو کسی کو ووٹ دیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی حکومت ایک دوبارہ برطانیہ کو حوالے کرے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے. عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان صاحب تو ہمارے پٹھانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کیا کہتے ہیں حکومت کے بارے میں؟ کے پی کی حکومت کیسی ہے؟ بس اللہ کے کرم پہ چل رہی ہے، ویسے تو نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا؟ عوام کی خواہشات کوئی پوری نہیں کر سکتا. یہ سیاستدان جو ہے نا، یہ سن 73 سے لے کر آج تک کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو عوام کے لیے کچھ کرے. جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہیں کیا نا جی. اس کا پیٹ ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا اپنے لیے؟ تو پھر اچھا نہیں ہوا کہ اچھی حکومت رہی ان کی یہاں پہ 4 سال؟ حکومت گزارے حال رہی ہے، ویسے اچھی نہیں رہی. اگلا الیکشن کون جیتے گا یہاں سے؟ انشاءاللہ عمران خان جیتے گا. آپ کو لگتا ہے جی پشاور میں پی ٹی آئی دوبارہ جیتے گی؟ نہیں، بالکل نہیں جیتے گی. جو انہوں نے وعدے کیے تھے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا. سب جو ہے نا زبانی باتیں ہیں اور دردیں ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی جیتے گا. کیا وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بڑی خواہش تھی عوام کی یا لوگوں کی سوچ تھی جو نہیں ہو سکا؟ اصل میں لوگوں کا خیال تھا کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہوا تھا کہ ہم چینج لائیں گے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمہ میں، تو وہ کوئی چینج نہیں آیا. وہ کہتے ہیں ہم قانون سازی کر رہے ہیں، اصلاحات کر رہے ہیں، ریفارمز کر رہے ہیں. تو کب ہوں گے؟ ابھی تو ٹائم تو ختم ہو گیا، 1 سال باقی ہے. کیا ہو گیا؟ اس طرح وہ یہ 1 سال بھی گزر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی.
तो आवाम ने तो मेरे ख्याल में कोई चाय नहीं देगा। आपको क्या लगता है, खान साहब का ये दावा है कि अस्पताल बेहतर होंगे, स्कूल बेहतर होंगे, असाजा आएंगे, मुल्क तरक्की करेगा? तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप आए अस्पतालों का वो पूछ ले, अभी स्कूलों का पूछ ले, अभी हमारे यहाँ जो है ना इधर जो दहशतगर्दी की में जो स्कूल गिरी हुई है अभी तक वही की वही पड़ी हुई है। तो इस तरह तो नहीं होता कि बातों से जो है ना वो हम ऊपर जाएंगे, ये तो वो होता है कि उस सामने नजर आए। तो आप खुद जाके, आप मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा जो है ना इधर उधर घूमते हैं, अगर आपको नजर आते हैं तो ठीक है, हम मानेंगे, लेकिन हमें तो नजर नहीं आया। आपने किसको वोट दिया था आखिरी इलेक्शन में? पिछले वाले में हमने तो मुस्लिम लीग में दिया था। आइंदा इलेक्शन किसको वोट देंगे? वो भी मुस्लिम लीग को दूंगा। आप किसको वोट देंगे जी अगले इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो किस्मत की बात है, कैंडिडेट को देखेंगे जिसकी किस्मत। पार्टी की चॉइस क्या होगी आपको, पीटीआई या दीगर? मुस्लिम लीग नून वोट। क्यों मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे? इसलिए कि वो मुल्क में कोई ठोस चेंज ला रहे हैं। मोटरवे है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, और लाहौर को आप देखे किस तरह उनकी किस्मत बदल गई। स्कूल नहीं लगता पेशावर बेहतर हुआ है पहले से? नहीं, बस वैसे ही है, वैसे है। मैं तो JUI का मेंबर हो, मैं उसे वोट देता हो क्योंकि वो इस्लाम के लिए कोशा है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हो। इस्लाम की बात इमरान खान साहब भी करते हैं। नहीं, वो इस्लाम की बात करने खुद को इस्लामी ढांचे में पड़ता है। दाढ़ी रखना इस्लाम तो नहीं है जी कि सिर्फ दाढ़ी रख लें और इस्लाम बन? नहीं, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है, वो तो इस्लाम के खिलाफ है ना। नहीं, इमरान खान साहब कहाँ इस्लाम के खिलाफ है? नहीं, वो तो मौलाना साहब के खिलाफ है, उसने कौन सा इस्लामी काम किया है? आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? ये सर जी, ये पुल था 5 साल JUI हुकूमत की, अकरम दुरानी ने नहीं बना, इमरान खान ने 6 महीने में पुल बनाया। ये हॉस्पिटल है, ये रीडिंग नजदीक है, दौरा कर सकते आप। बेड बदल गए, फर्श बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। हम ये चाहते हैं गरीब लोगों के लिए, और क्या चाहिए? देख रहे हैं, इन्होंने बता दिया कि आपकी इससे कारकर्दगी JUI से PTI की अच्छी है। हयाताबाद का पुल मेरे साथ एक पेशेंट है, मैं 3 दिनों से LRH में हूँ ना। मैं इसमें कोई सिस्टम नहीं है, बाथरूम जाने का 10 रुपया लेते हैं। कोई सरकारी अस्पताल में बाथरूम के लिए 10 रुपया लेते हैं। जो हमारे हालात उधर हुआ है इमरान खान साहब की तरह वजह से, जो रास्ते में हुआ, जो इधर लोगों के साथ होता है, जो उसने मुआहदा किया था हमारे साथ कुछ पूरा नहीं किया, क्योंकि ये बस सिर्फ इसका जो बंदे इसके साथ पार्टी के होते हैं वो अपने जेब भरते हैं। इमरान खान को चांस देना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ पूरा मुल्क में उसको चांस देना चाहिए, मगर ये नहीं कि बाकी जो पार्टी के उसके साथ बंदे वो सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, वो लूटते हैं। इमरान खान साहब तो ठीक है ना? इमरान खान ठीक है, आपकी क्या राय है हुकूमत के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। हम लोग तो पठान तो इस पे खुश होते हैं ना कि हमारे घर में एक नल का लग जाए, लेकिन इस पे खुश नहीं होते कि पूरे इलाके में इतने हो जाएंगे ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई काम जो अच्छे हो रहे हैं, जबरदस्त हो रहे हैं, जो मेरिट आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हैं जी? मेरे ख्याल से KPK में पहले दफा इतना अच्छा हुकूमत आया। मैं तो ये कहता हूँ इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था पेशावर के किस्सा खानी बाजार से, जहां हमने लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वो KPK की हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। एक बात बड़ी बुनियादी है, वो ये है कि पेशावर के अवाम इमरान खान साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वह सूबे की आवाम के लिए बड़े मनसूबे शुरू करने के लिए आज खुद तवज्जो दें, और पेशावर के जो हालात हैं उस पर अगर फोकस करेंगे तो आने वाले इंतखाबात का में उनको फ़ायदा हो सकेगा। नुस्रत मलिक को पेशावर के किस्सा खानी बाजार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।